اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وشرفنا وکرمنا علی سابقتی بتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین آنی ابوالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد خاتم النبیین وعلی طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب المبین فہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صلوات علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیز سامعین، شہزادی کی ذات اقدس کے اعتبار سے یہ مختصر سا درس ہے۔ قرآن کریم میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے صاحبان ایمان تم میرا ذکر کرو، لیکن ذکرا کثیرا، بہت زیادہ ذکر کرو۔ اور یعنی گرامی سوال یہ ہے کہ ایک انسان جس کے ہاں بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری کوتاہیاں ہیں، وہ آخر ایسا کیا کرے، کتنی نمازیں، کتنے روزے، کتنی دعائیں پڑھے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں ذکر کثیر کرنے والا قرار پائے۔ یہی سوال لے کے چاہنے والا چھٹے مولا آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا کہ مولا یہ بتلائیے، خداوند متعال جو ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ میرا ذکر کثیر کرو، ہم خدا کا ذکر کثیر کیسے کریں؟ تو آپ کے چھٹے مولا آقا فرماتے ہیں کہ جب ہمارا چاہنے والا نماز واجب کے بعد ہماری جدہ کی تسبیح پڑھتا ہے، خدا لوح محفوظ پہ اسے ذکر کثیر کرنے والا قرار دیتا ہے۔ آپ کے پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کا ذکر کثیر ممکن ہی نہیں تھا اگر ہماری جدہ کی تسبیح نہ ہوتی۔ آپ کے چھٹے مولا آقا فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی چاہنے والا شہزادی کی تسبیح پڑھتا ہے، شہزادی کے صدقے ابھی وہ اپنے مقام سے بلند نہیں ہوتا، خدا اس کے تمام گناہوں کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور مقام پہ آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس دو آپشنز ہوں، ایک یہ ہے کہ 1000 رکعت نماز پڑھنی ہے، 1000 رکعت نماز کون پڑھ رہے ہیں؟ صادق آل محمد پڑھ رہے ہیں، حجت خدا پڑھ رہے ہیں، آپ کے میرے چھٹے مولا آقا پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے جدہ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ تو چاہنے والے نے سوال کیا کہ مولا ان دونوں میں سے کس کا انتخاب کریں گے؟ تو آپ کے چھٹے مولا آقا فرماتے ہیں میں اس کا انتخاب کروں گا جس میں خدا نے اجر کو زیادہ رکھا ہے۔ کہا مولا بتلائیے اللہ نے کس میں زیادہ اجر رکھا ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے شہزادی کی تسبیح میں 1000 رکعت نماز سے زیادہ اجر رکھا ہے۔ جب کسی نے جناب امیر سے پوچھا کہ مولا آپ شہزادی کی تسبیح کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو فرمایا جس دن سے رسول اعظم نے مجھے اور شہزادی کو یہ تسبیح تعلیم فرمائی، وہ دن اور میری زندگی کا آخری دن، حتیٰ کہ لیلۃ الحریر جو سخت ترین رات تھی، نیزوں پہ نیزے تھے، تلواروں پہ تلواریں تھی، اس شب بھی میں نے اس تسبیح کو فراموش نہیں کیا۔ تو جس شہزادی سے متعلقہ ایک تسبیح کا یہ مقام ہے تو اس شہزادی کی خود کی عظمت کیا ہوگی؟ اندازہ لگائیے کہ جب خداوند متعال نے قرآن کریم میں شہزادی کو یاد کیا تو لفظ کوثر سے یاد کیا، اور شہزادی کی پاکیزگی اور مقام کا عالم یہ ہے کہ جو لفظ خدا نے قرآن میں شہزادی کے لیے ایک مرتبہ مختص کیا، اس کا قرآن میں دوبارہ تکرار نہ ہوا، صرف ایک مرتبہ ہی شہزادی سے کے لیے خدا نے لفظ کوثر کا استعمال کیا۔ مولانا فرمان علی صاحب نے اس بات کو لکھا کہ یہ جو لفظ کوثر ہے سورہ کوثر میں، یہ خیر کثیر کے معنی میں آیا۔ بعض سامعین یہ سمجھتے ہیں شاید کہ کھانے پینے سے متعلقہ چیزیں جو ہوتی ہیں انہیں خیر کہا جاتا ہے، انہیں رزق کہا جاتا ہے۔ در حقیقت بات یہ ہے کہ خدا نے قرآن میں ارشاد فرمایا یہ جو تم خدا کی جانب سے رزق پاتے ہو یہ خیر ہے، اور رزق کا معنی بڑا وسیع ہے، جو چیز بھی خدا کی جانب سے آپ کو حاصل ہوتی ہے وہ رزق کہلاتی ہے، اور وہ سارے کے ساری نعمتیں، چاہے وہ دولت ہو، شہرت ہو، مال ہو، صالح اولاد ہو، وہ سب کی سب رزق ہے، اور رزق جو ہے وہ خیر ہے، اور خیر کوثر ہیں، کوثر جناب سیدہ ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ اگر کسی کو عزت چاہیے، دولت چاہیے، شہرت چاہیے، مقام و مرتبہ چاہیے، کچھ بھی چاہیے خداوند متعال کی بارگاہ سے، تو اسے سیدہ کی بارگاہ میں جانا چاہیے، کیونکہ یہ سب رزق ہیں، رزق خیر ہے، خیر کوثر ہیں، اور کوثر ہیں جناب سیدہ۔
बल्कि ये तो वो शहजादी है कि मलाइका भी इनकी बारगाह में आते हैं तो कुछ लेके जाते हैं। रसूल आज़म की मशहूर मारूफ हदीस कि रसूल खुदा फरमाते हैं कि अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफ ना होता। आपने हज़ारों मरतबा ये रिवायत सुन रखी है उलमा से, खुताबा से, ज़ाकिरीन से। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या है कि रसूल खुदा फरमा रहे हैं कि अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई कुफ नहीं था, कोई इनके बराबर नहीं था, कोई इनके हमसर नहीं था। सवाल ये है कि रसूल खुदा ने अपनी इस हदीस में किसको किसके ज़रिए से अजमत दी है? सैयदा को अजमत दी है अली के ज़रिए से, या अली को अजमत दी है सैयदा के ज़रिए से? यानी गिरामी, अगर आप इस हदीस में गौर व फिक्र करें कि अगर अली ना होते तो फातिमा को कोई कुफ ना होता, आप इस नतीजे तक पहुँचेंगे जिसे उलमा ने लिखा कि रसूल आज़म ने अपनी इस हदीस में अली को अजमत दी है सैयदा के ज़रिए से। गोया कायनात की अजमत को अली कहते हैं और अली की अजमत के सबब को फातिमा ज़हरा कहते हैं। अजीब मकाम व मर्तबा है शहजादी का। और खुदा फरमाता है कि हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। याद रखो, आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। जाहिल के बराबर जाहिल होगा, आलिम के बराबर आलिम होगा। नूर और जुल्मत बराबर नहीं होते, नूर के बराबर नूर होगा, जुल्मत के बराबर जुल्मत होगी। ये रिवायत जब भी जहाँ भी आपको सैयदा के मुतालिक रिवायतें मिलेंगी, अहादीस मिलेंगी, जिस किताब में भी उसमें ये रिवायत मिलेगी। रिवायत क्या है? रिवायत ये है कि जब खुदावंद मुताल ने मलाइका को खल्क किया, अव्वल खल्क, सबसे पहले जब मलाइका को खल्क किया, अंधेरा था, तारीखी थी, मलाइका डर गए, नूरी मखलूक है। जैसे ही मलाइका डर गए, खुदावंद मुताल ने मलाइका के उस डर को, उस खौफ को दूर करने के लिए, ऐसे ही थोड़ी आपके छठे इमाम ने, 11वें इमाम ने फरमाया कि हम लोगों पे खुदा की हुज्जत है, हम पे खुदा की हुज्जत का नाम फातिमा ज़हरा है। मकाम व मर्तबा देखिए, खुदा ने उस डर को, उस खौफ को दूर करने के लिए मलाइका के सामने एक नूर का जलवा दिखाया। कहते हैं जैसे ही मलाइका ने उस नूर के जलवे को देखा, कहने लगे ये नूर खुदा है, हमें सजदे में चले जाना चाहिए। ये नूर खुदा है, हमें सजदे में चले जाना चाहिए। जैसे ही सजदे में जाने लगे तो बाज़ ने ये सवाल कर लिया खुदा की बारगाह में कि खुदाए ये बताइए कि हम इसे तेरा नूर समझ के सजदे में जाने वाले हैं, ये नूर किसका है? आवाज़ कुदरत आई, ये मेरा नूर नहीं बल्कि मेरी कनीज़ ख़ास फातिमा का नूर है। तो अज़ीज़ान गिरामी, मलाइका ने सबसे पहले जो नूर देखा था वो नूर सैयदा था, और उस ताज़ीम में वो सजदे में जाने लगे। और देखिए, मिसाल से बात आसान हो जाए कि मैं आपकी खिदमत में मजलिस के लिए हाजिर हुआ, एक मरतबा फिर आपने दावत दी, दोबारा हाजिर हुआ। जब दूसरी मरतबा आया तो मेरे वालिद आपके मेरे साथ थे। अब कोई मोमिन मेरे वालिद का किसी से तारुफ करवा रहा है तो वो क्या तारुफ करवाएगा? वो तारुफ ये करवाएगा ये मौलाना साहब के वालिद हैं, या ये तारुफ करवाएगा मौलाना साहब इनके साहबजादे हैं। तारुफ ये होगा ना, मौलाना साहब इनके साहबजादे हैं, क्योंकि मेरे से आपकी मुलाकात होती रहती है, वालिद से फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई है, तो तारुफ उसके ज़रिए से कराया जाता है जिसे पहले से जाना जाए। अब आपको हदीस किस्सा समझ में आएगी। जब जनाब जिब्राइल ने पूछा कि खुदाया चादर के नीचे कौन है, तो आवाज़ कुदरत है, हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनुहा, क्योंकि खुदा जानता है कि मलाइका सबसे पहले जिस ज़ात को जानते हैं वो ज़ात फातिमा है। यानी गिरामी, खुदा भी इस कायदे को जानता है। और फिर देखिए, अजीब बात है कि जब आप घर में बैठते हैं तमाम अफराद और बाहर से कोई आ जाए, तो जब तारुफ करवाया जाता है तो घर के सरबराह के ज़रिए से कराया जाता है, घर के छोटे के ज़रिए से तारुफ नहीं करवाया जाता। ये नहीं कहा जाता ये पोते हैं, ये नवासे हैं, ये बेटे हैं, ये बहू है। तारुफ बड़े के ज़रिए से होता है, ये दादा हैं, ये बेटे हैं, ये बेटी हैं, ये नवासे, ये नवासी हैं। हाँ, अब देखिए, इस चादर के नीचे सारे ही बाअज़मत हैं, नबी भी, अली भी, सैयदा भी, हसन भी, हुसैन भी, लेकिन सबसे बाअज़मत तरीन जो ज़ात है वो ज़ात रसूल आज़म की है। तो अगर तारुफ होना चाहिए था तो रसूल के ज़रिए से होना चाहिए था, लेकिन तारुफ किसके ज़रिए से हो रहा है? सैयदा के ज़रिए से हो रहा है। अगर खुदा की बारगाह में ये सवाल किया जाए कि खुदाया अगर तुझे तारुफ करवाना है तो तारुफ करवा ज़ात रसूल खुदा के ज़रिए से। कितना बेहतरीन तारुफ हो कि ये मेरे रसूल हैं, ये इनके दामाद हैं, ये इनकी बेटी हैं, ये इनके बेटे हैं। कितना बेहतरीन तारुफ हो। अजब नहीं कि आवाज़ कुदरत है कि देखो बात ये है, मैं हकीम हूँ, मेरा कोई काम भी हिकमत से खाली नहीं होता। मैं तारुफ में मरकज़ तारुफ ज़ात फातिमा को बनाकर
یہ فیصلہ دے رہا ہوں کہ کل کبھی اگر کسی کا جی چاہے کہ آیت تطہیر میں اس کو بھی شامل کر لو، اس کو بھی شامل کر لو، تو آیت تطہیر میں شامل ہونے کے لیے فاطمہ کا رشتہ دار ہونا چاہیے، رسول کا رشتہ دار نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ تعارف ہے، یہ مرکزیت جو ہے آیت تطہیر کی، یہ جناب فاطمہ کو حاصل ہے، یہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ ایک صلوات ہدیہ کر دیجیے شہزادی کی ذات اقدس۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قاضیان گرامی، آپ نے سماعت فرمایا کہ خداوند متعال نے اپنی حکمت سے جو مرکز تعارف قرار دیا ہے وہ شہزادی کی ذات اقدس ہے۔ دیکھیے اس کے علاوہ بھی کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں شہزادی کی ذات بالکل واضح ہے۔ آپ موبائلے ہی کو دیکھ لیجئے، یعنی یہ عیسائی کیا پہلے رسول خدا کے پاس نہیں آتے تھے؟ بالکل آتے تھے، بحث و مباحثہ کرتے تھے۔ اچھا، ہمارا عقیدہ ہے جہاں نبی ہیں وہاں علی ہیں، جہاں نانا ہے وہاں نواسے ہیں، لیکن پھر ایسا کیا ہوا؟ ایسا عیسائیوں نے کیا دیکھا کہ عیسائی یہ کہنے لگے کہ ایسے نور دیکھ رہے ہیں، اگر یہ حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ نور نبی تو وہ دیکھ چکے تھے، نور علی بھی دیکھ چکے تھے، نور حسنین کریمین بھی دیکھ چکے تھے، آخر ایسے کون سے نور کا اضافہ ہوا تھا کہنے لگے کہ اگر یہ حکم دیں تو وہ نور جناب سیدہ تھا۔ کبھی آپ نے سنا کہ آپ کی کسی محفل میں، کسی جشن میں، آپ کے شہر کی کسی گلی میں، کسی کوچے میں، کسی چوراہے پہ عیسائیوں پہ لعنت ہوتی ہو؟ نہیں، مباہلے کے جشن میں نہیں۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس کا سبب یہ ہے کہ عیسائی یہ کہہ کے کہ اگر یہ حکم دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، عیسائی یہ کہہ کے سیدہ کے راستے سے ہٹ گئے کہ یہ وہ نور ہے کہ اگر یہ حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اس دن سے قاعدہ بن گیا کہ لعنتی وہ نہیں ہے جو سیدہ کے سامنے سے ہٹ جائے، لعنتی وہ ہے جو سیدہ کے سامنے ڈٹ جائے۔ وہ آج بھی لعنتی ہے، وہ کل بھی لعنتی تھا، وہ قیامت تک لعنتی رہے گا۔ دیکھیے بات یہ ہے، اتحاد ایک بہت اچھی بات ہے، اتحاد کرنا چاہیے، کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو سیدہ کے قاتلوں کا نام نہیں بتلانا۔ ہاں، جہاں آپ فرش اعلیٰ پہ آ کے ایام فاطمیہ کی مجالس سنتے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے، بلکہ تربیت اولاد میں ایک اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں بھی مجلس برپا کریں۔ بہت ساری باتیں بعض مجبوریوں کی وجہ سے سامعین کے سامنے اس طرح بیان نہیں ہو سکتی جو آپ گھر میں بیان کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو بتلائیے کہ شہزادی پہ دروازہ گرانے والے کون تھے، شہزادی کے بارے میں بتلائیے کہ شہزادی پہ ظلم کرنے والے کون تھے، محسن کو شہید کرنے والے کون تھے، شہزادی کس قدر ظلم کا شکار ہوئی، اس کے باوجود شہزادی جو ہے حق کے ولایت کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے بچوں کی تربیت کا حصہ ہونی چاہیے۔ جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا بچہ جو ہے وہ چاہے کہیں بھی چلا جائے وہ حقیقی معنوں میں اہل بیت اطہار کا چاہنے والا ہوگا، وہ فاطمی ہوگا، اہل بیت اطہار کی ذات اقدس پہ اپنے آپ کو قربان کرنے والا ہوگا۔ اور پھر دیکھیے شہزادی کا مقام کے کتاب کا نام منہاج الامہ ہے، یعنی مشکل یہ ہے کہ بعض ایسی فضیلتیں ہیں جو مومنین کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اب یہ روایت اہل سنت نے لکھی، کتاب کا نام منہاج الامہ اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب شہزادی کا وقت آخر تھا تو رسول خدا کی رحلت ہو گئی ہے، شہزادی پہ ظلم ہو چکے ہیں، شہزادی کا وقت آخر ہے، جناب امیر آئے، شہزادی کہنے لگی کہ یا علی یہ سامنے جو شیشی پڑی ہے اسے میرے کفن میں رکھ دیجیے گا۔ اہل سنت نے اس روایت کو لکھا تو جناب امیر فرمانے لگے کہ شہزادی یہ بتلائیے شیشے میں اس بوتل میں ہے کیا؟ آپ سنیے گا روایت کیا ہے۔ تو کہا کہ یا علی بات تھوڑی طویل ہے، بیٹھ جائیے۔ جناب امیر بیٹھ کے شہزادی فرمانے لگی کہ یا علی بات یہ ہے کہ جب میرے بابا میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے کہا تھا کہ پیاری بیٹی میں نے علی سے تمہارا معاملہ طے کر دیا، یہ حق مہر قرار پایا، آپ کو میرا یہ فیصلہ قبول ہے یا نہیں؟ تو یہاں پہ یہ میسیج بھی میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے ہے، ہاں میرے بزرگوں کے لیے ہے کہ جب بھی بیٹی کا یا بیٹے کا معاملہ طے کیجیے، اگرچہ رسول خدا جانتے ہیں کہ شہزادی کے لیے کائنات میں کوئی ذات ہے تو وہ جناب امیر کی ہے، جناب امیر اس بات کو جانتے ہیں شہزادی کے علاوہ کائنات میں میرے لیے کوئی نہیں بنا، لیکن اس کے باوجود کفیت کو دیکھا جا رہا ہے۔ تو جب بھی آپ بھی بیٹی یا بیٹے کا فیصلہ کیجیے اس کی اہلیت کو دیکھیے، اس کی رضامندی کو دیکھیے۔ بہرحال تو کہا کہ میرے بابا آئے اور مجھ سے یہ کہا کہ علی سے ہم نے آپ کا معاملہ طے کر دیا، آپ کو ہمارے فیصلے پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ پیارے بابا سے میں نے کہا پیارے بابا علی سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ حق مہر قبول نہیں ہے۔ میرے بابا حجرے سے باہر نکلے، حضرت جبرائیل نازل ہوئے، سلام کیا اور کہا کہ اللہ کا یہ فرمانا ہے اگر میری کنیز خاص اس حق مہر پہ راضی نہیں ہے تو میں نے کائنات کے تمام پہاڑ
تمام کی تمام مادیاں سیدہ کے حق مہر میں لکھ دی۔ رسول خدا واپس آئے، کا بیٹی کمال ہو گیا، خدا نے تمام پہاڑ تمام بادیات لکھ دی، اب راضی ہیں میرے بابا۔ میں نے اپنے بابا سے کہا پیارے بابا علی سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ حق مہر قبول نہیں ہے۔ میرے بابا دوسری مرتبہ حجرے سے باہر نکلے، جبرائیل نازل ہوئے، سلام کیا، کہا اللہ کا یہ فرمان ہے اگر میری کنیز خاص اس حق مہر پہ بھی راضی نہیں ہے تو میں نے کائنات کے تمام سمندر، تمام دریا اور غرب، کائنات کا تمام پانی سیدہ کے حق مہر میں لکھ دیا۔ میرے بابا نے مجھ سے کہا، میں نے کہا پیارے بابا علی سے شادی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن یہ حق مہر قبول نہیں ہے۔ میرے بابا تیسری مرتبہ حجرے سے باہر نکلے، جبرائیل نازل ہوئے، سلام کیا اور کہا اللہ کا یہ فرمان ہے اگر میری کنیز خاص اس حق مہر پہ بھی راضی نہیں ہے تو میں نے کائنات کی ساری زمین سیدہ کے حق مہر میں لکھ دی۔ اب کی بار میرے بابا آئے، کا بیٹی اللہ نے پہاڑ، مادیاں، سونا چاندی، زمین، پانی سب دے دیا، اب راضی ہے؟ کہ نہیں بابا، اب شہزادی کو حق مہر میں چاہیے کیا عزیزانی گرامی؟ تو اب راضی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا بیٹی اب تم بتلاؤ تمہیں حق مہر میں کیا چاہیے؟ یہ روایت شہزادی وقت آخر خود جناب امیر کو بتلا رہی ہے۔ کہا پیارے بابا بات یہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ آپ ساری رات عبادت کرتے ہیں، وقت آخر دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں اور ایک جملے کا تکرار کرتے ہیں، خدائے میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ بابا آپ کی یہ کیفیت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ کہا بیٹی تم بتلاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ میں تو یہ چاہتا ہوں میرا ہر امتی بخشا جائے۔ کہا بیٹی جب میں نے بابا سے کہا تو پیارے بابا کہ میں دیکھتی ہوں کہ ساری رات آپ کی کیفیت یہ ہے، اور اگر مجھے میرا حق مہر خود طے کرنا ہے تو میں یہ چاہتی ہوں، شہزادی کا حق مہر کیا تھا، میں یہ چاہتی ہوں کہ خدا آپ کی امت کی شفاعت کا حق میرے حق مہر میں لکھ دے، یعنی میدان محشر میں فاطمہ بنت محمد یہ فیصلہ کروں کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ یعنی گرامی جب بتلائیے مجھے حق کے شفاعت شہزادی کے پاس ہوگا میدان محشر، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ شہزادی اپنے لال پہ رونے والوں کی شفاعت نہ کرائیں گی؟ ہاں ہمیں بہرحال نہ صرف یہ ہے کہ اس عقیدے پہ یقین رکھنا ہے، لیکن بہرحال ہمیں ایسے اعمال بھی بجا لانے ہیں کہ شہزادی کی خوشنودی کا باعث بنے، جیسے خود شہزادی نے خطبہ فلک میں ارشاد فرمایا کہ خدا نے نماز کو اس لیے لازم قرار دیا ہے تاکہ تمہارے مزاج سے تکبر نکل جائے۔ تو شہزادی کا چاہنے والا جب نماز پڑھے گا تو اس کے مزاج میں انکساری آئے گی۔ فرمایا کہ خدا نے مالی واجبات کو اس لیے رکھا تاکہ خدا تمہارے رزق میں اضافہ فرمائے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا۔ فرمایا کہ خداوند متعال نے صلہ رحمی کو اس لیے لازم قرار دیا تاکہ خدا تمہاری عمر میں اضافہ فرمائے۔ فرمایا خدا نے حج کو اس لیے لازم قرار دیا تاکہ خدا چاہتا ہے کہ تمہارے دین میں تقوی پیدا ہو۔ یعنی گرامی اندازہ لگائیے کہ وہ شہزادی جو خطبہ فلک میں بھی اپنے چاہنے ماننے والوں کی تربیت کر رہی ہیں اور فرما رہی ہیں، اور شہزادی ہی کی زندگی میں دیکھا جائے تو شہزادی اپنی شادی کے پہلے روز قبر کو یاد کر رہی ہیں، ہاں اپنی قبر کو یاد کر رہی ہیں۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ جب بھی ہم کسی مجلس میں جائیں، کسی محفل میں جائیں جہاں اپنے لیے زادرہ جمع کریں، وہیں اپنے مرحومین کو بھی یاد کریں، وہیں ان کے لیے بھی ایصال کریں، ہاں ان کے لیے بھی ایصال کیا جائے۔ اور دیکھیے یہ تو مقافات عمل ہے، آج اگر ہم اپنے مرحومین کو یاد رکھیں گے تو کل ہمارے مرحومین کو یاد رکھا جائے گا، کل ہمیں یاد رکھا جائے گا، ہمارے لیے ایصال کا سلسلہ ہوگا۔ اور روایت میں ہے کہ ہر شب جمعہ یہ وہ شب ہوتی ہے کہ مرحومین گھروں کو آتے ہیں اور ایصال کی تمنا لیے آتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی ثواب ہوگا، کوئی عمل ایسا ہوگا جو ہمارے لیے بہترین اجر قرار پائے گا، جس کی وجہ سے ہمارے درجات میں اضافہ ہوگا، ہماری اگر کوئی سزا چل رہی ہے تو اس میں کمی ہوگی۔ انہی معروضات کے ساتھ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خدایا جو کہا جو سنا اس پہ عمل کی توفیق عنایت فرما۔ خداوند متعال ہماری پہلی آخری سب سے اہم ترین دعا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ساتھیوں میں شمار فرما۔ آخر میں اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، وہ کہ جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، انہیں یاد کرتے ہوئے، بالخصوص اس سلسلے سے منسلک تمام افراد کو یاد کرتے ہوئے، ان کے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، اللہم بلغ ثواب الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ ہاں یا زہرا یا زہرا